بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنا، جاگنا، یہ سب بدعت ہے. ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں اور دوسرے طرف ایسے لوگ ہیں جو اس رات میں اپنی طرف سے، جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ سے منقول نہیں ہے، تابعین سے، بزرگان دین سے جو باتیں ثابت نہیں ہیں، وہ سب ساری باتیں اس رات میں انہوں نے شامل کر دیا ہے. تو دونوں طرف کے لوگ ہیں. بعض تو ہیں جو کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیثوں میں نہیں ہے، اس میں جاگنا یہ سب بدعت ہے. لیکن دوسرے بعض لوگ اس رات کو ایسا بناتے ہیں، اتنا بڑا چڑھاتے ہیں کہ اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں. دونوں بھی غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کے بارے میں فضیلتیں حدیث میں ثابت ہیں. اگرچہ حدیث کمزور ہے، لیکن ایک سے زائد صحابہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے بزرگان دین نے، محدثین نے، کرام نے کہا ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اس لیے مکمل طور پر یہ کہنا کہ اس رات میں جاگنا یہ سب بھی ہے بدعت ہے، یہ غلط ہے. تو پھر کیا ثابت ہے اس رات کے بارے میں؟ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے لوگوں، جب شعبان کی 15ویں رات ہو جائے تو اس رات میں عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، فإن اللہ ينزل لغروب الشمس إلى السماء الدنیا. اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے: الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں. ہے کوئی بیماری میں، مصیبت میں پھنسا ہوا تاکہ میں اس کی بیماری کو دور کروں، اس کی مصیبت کو دور کروں. اسی طرح کے اعلانات آسمان دنیا پر ہوتے رہتے ہیں حتی یطلع الفجر،
کب تک؟ صبح صادق ہونے تک۔ اب اس حدیث میں چند باتیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس رات میں جاگنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سوئے بغیر ایسے ہی پوری رات گزار دی جائے۔ جاگنے کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے طے نہیں کیا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز ایسے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں اتبار سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا، پھر دوسری رکعت میں اتبار پڑھنا، یہ الگ الگ طریقے بنا لیے ہیں۔ سب ثابت نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے۔ ایسی کوئی خاص رکعت حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سے جو بھی نفل نماز ہو سکے پڑھی۔ نفل نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لیجئے، وہ نہیں ہو سکا تو ذکر کیجئے اللہ اللہ بول کے، وہ بھی نہیں ہو سکا تو سوچو کہ ہماری زندگی میں کوئی فرض نماز نہ چھوٹ گئی ہو، سوچ کے قضا کیجئے۔ نفل نماز سے بھی بہتر ہے قضا کرنا۔ الگ سے تسبیح نماز پڑھیے جماعت کی شکل میں۔ تو بہرحال عبادت کے جو بھی طریقے ہیں اسے اپنائیں۔ بعد میں نیند آئے تو جا کے سو جائیے، جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا اصل ہے۔ اب ہمیں لوگ کیا کرتے، جاگنا بھائی بول کو جاگنے کے واسطے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، مختلف طریقے۔ ایک تو کیا ہے، چائے کا انتظام، چائے پلاؤ پیو، یہ ہنگامہ مسجد میں، جاگنا نہ کیسا تو بھی جاگنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جوان بچے پوری گلی میں، سب کو بھی پریشان، ہمارے مسلمانوں کو بھی غیروں کو بھی، انہوں پناہ مانگنا کہ ارے بابا یہ رات کیسے گزرتی بول۔ اب بعض بچے کیا کرتے، گاڑیاں اٹھا لگو ریسنگ پورے سٹی میں، اب اس میں کتنے کی جانے جاتی۔ یہ جاگنے کا حکم نہیں ہے، کیا ہے، عبادت کرنے کا حکم ہے۔ سو جاگنا کا مطلب کیا ہے، عبادت کرنا۔ عبادت کرنے ہوا تو کرو، نہیں تو سو جاؤ۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے، جاگنا ہے بول کو فون اٹھا لگ بیٹھ جاتے، فون اٹھا کے خوب یہ وہ دیکھے، کہاں سے بھائی، الٹا نیکی برباد گناہ لازم، کہاں سے ہوگا جاگنا ہو، اس ویسے جاگنا مراد نہیں، عبادت کرنے کا حکم ہے۔ تو غلط سمجھ لیا ہمیں، کوئی ضروری نہیں ہے پوری رات جاگنا بول کو، عبادت کرنا ہے۔ مسجد میں کیا بھی کرنا بھی ضروری نہیں ہے، گھر میں جائیے، گھر میں جا کے نماز پڑھو، جتنا تمہارے سے اخلاص سے ہو سکا پڑھو، نہیں ہوا سو جاؤ، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ جتنا ہو سکا پڑھنا، جاگنا اصل نہیں ہے، یہی ہماری کمزوری ہے۔ شیطان ایسا ہمیں لگا دیتا، شیطان کا مقصد ہی کیا ہے، ایسے کاموں میں ہمیں لگا کے ہماری ساری نیکیاں برباد کرنا، ہماری پوری رات کو جو ہے برباد کرنا۔ تو جاگنے کا مطلب ہے عبادت کرنا۔ اب عبادت جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، یا قضاء عمری ہے، تمہاری عمر میں کئی نمازیں چھوڑ گئی ہیں تو اسے قضا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے فکر ہو گئی، پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو میں ڈھونڈتے ہوئے گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، جو کہ مدینے کی قبرستان ہے، وہاں پر موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات جو ہے مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ خاص توجہ فرماتے ہیں آج کی رات انسانوں پر، بندوں پر، اور انسانوں میں سے، بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر رہنے والے بالوں کے بقدر انسانوں کو معاف کرتے ہیں۔ عرب کے قبیلوں میں قبیلے بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں،
تو بکریاں کتنی ہوں گی اور بکریوں کے اوپر بال، ایک ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، تو ان بالوں کے بقدر انسانوں کے اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت کرتے ہیں. اس لیے میں اللہ سے مانگنے کے لیے یہاں آ گیا. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آج کی رات قبرستان جانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. لیکن یہ بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے کہتے ہیں جو چیز حدیث سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا ضروری ہے، اس سے آگے بڑھنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال دنیا میں زندہ رہے اور پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان کو صرف ایک مرتبہ جانا ہی ثابت ہے. پوری زندگی میں ایک بار جانا ہی ثابت ہے. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دی بلکہ چھپ چھپ کے حضرت عائشہ سے بھی چھپ کر چلے گئے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ اتنا ضروری عمل نہیں ہے. کبھی کبھی ہم بھی چلے گئے، کبھی نہیں گئے. تو جیسے حدیثوں سے ثابت ہے اسی طریقے پر اس کو رکھنا ضروری ہے. ہر سال جانے کو ضروری سمجھنا یہ زیادتی ہے. یہ حدیث سے ثابت نہیں. ہر سال گئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف پوری زندگی میں ایک بار گئے ہیں. اب اس کو ایک رسم بنا لینا، ایک رواج بنا لینا، گئے تو شب برات ہوتی سو، نہیں تو ہوتی نہیں، کیا کہ چپ جاتی ہماری، ایسا نہیں سمجھنا. کبھی جاؤ، اس سال جائے تو آئندہ سال نہ جاؤ، پھر نہ جاؤ، کبھی کبھار پھر چلے جائے. یہی سے جو ہے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، وہیں جا کے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک عمل ہے، اسے پابندی بنا لینا، ضروری سمجھنا، اسے شب برات کا ایک ضروری اہم رکن سمجھنا یہ غلط ہے. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل کیا ہے؟ اگلے دن، آئندہ جو کل کا دن ہے، آج کی رات کو صبح میں سحری کرنا اور اگلے آئندہ جمعہ کا دن آتا ہے، جمعے کے دن روزہ رکھنا. یہ بھی جو ہے نفل ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن یہ بھی فرض واجب کیا بھی نہیں ہے رمضان کے روزے کے جیسا. تو یہ بھی سنت ہے، ایک نفل کام ہے. اب اسے بھی ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے. کسی کو ہوتا ہے تو رکھ لیں. اگر کسی کے ذمے پہلے ہی سے رمضان کے روزے قضا ہیں تو قضا رکھیں. قضا اصل ہے. عام طور پر عورتوں کو روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں ماہواری کی وجہ سے. اب ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ روزہ رکھیں، قضا کی نیت سے روزہ رکھیں. انشاءاللہ اس روزے کا بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ تیسرا عمل ہے. تو بزرگوں اور دوستوں یہی 3 عمل ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اور وہ بھی ضعیف حدیثوں سے ثابت ہیں. چونکہ اعمال میں ضعیف حدیثوں کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا یہ صحیح نہیں. اور ایک بات حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ان کو معاف نہیں کرتے. ان میں سے سب سے پہلا مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کے جیسا کسی اور کو ماننے والا، 2 خدا ماننے والا، 3 خدا ماننے والا، یہ مشرک. ایسے ہی اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو روزی دینے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کو روزی دینے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کو بارش برسانے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کو کسی انسان کو اولاد دینے والا سمجھنا، کسی بزرگ کو، ولی کو، نبی کو، اللہ کے علاوہ کو کسی بزرگ کو، نبی کو، ولی کو صحت دینے والا، بیماری دور کرنے والا، شفا دینے والا سمجھنا، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے.
اس کے علاوہ باقی جو بھی گناہ ہیں چاہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں شرک سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. شرک جو ہے بلا سوچے سمجھے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, بلا سوچے سمجھے. کبھی کبھار ہمارا یقین جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں پر ہو جاتا, چیزوں پر ہو جاتا, انسانوں پر ہو جاتا, پیسوں پر ہو جاتا, ڈاکٹروں پر ہو جاتا ہے, کمپنی کے مالک پر ہمیں یقین آتا, اللہ پر یقین نہیں ہوتا. تو اگر اللہ کے پر یقین نہیں ہے, ان چیزوں پر ہو جائے تو پھر ہمارا ایمان گڑبڑ ہے. تو گویا ہم ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرنے والے ہو. اس لیے بہت زیادہ شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل کیا ہے, حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا ظلم. تو ایک تو اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. دوسرا شراب پینے والا, شراب پینے والے کو, نشے میں رہنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا. آج کے بزرگوں اور دوستوں, شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے, تمام گناہوں کی جڑ. آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی, چلی جاتی. اب اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے بول کے ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. ایک زمانے میں ایک بڑا عبادت گزار آدمی تھا, عالم نہیں تھا. اس کو ایک عورت جو مالدار تھی اپنے کھوٹے پہ بلائی اور بلا کر اس کو 3 آپشن دی, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, یا تو شراب پیو, یا یہ بچے کو مار دو, قتل کر دو. اب انہیں سوچا زنا کرنا, بدکاری کرنا بھی بڑا گناہ ہے, قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے, شراب پی لیں گے, یہ تو کیا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے بول کے کیا کیا, شراب پی لیا. ایک گلاس پیا, 2 گلاس پیا, پی کے زیادہ شراب مست میں نشے میں مبتلا ہو گیا. تو پھر کیا ہوا, بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت سے زنا بھی کیا. تو یہ شراب ایسی خطرناک چیز ہے. آدمی جب شراب میں مست ہو جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے, ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وسمی. شراب میں ہمیشہ مست رہنے والا اگر شراب ہی کی حالت میں, شرابی ہونے ہی کی حالت میں بغیر توبے کے مر جائے, وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا جیسے کہ بت کو پوجنے والا اللہ سے ملتا ہے. بت کی پوجا کرنے والا بت پرست کی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہو. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, یہ شراب سے, نشے کی چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. آج کل نشے کی چیزیں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں نوجوانوں میں, خاص طور پر اسکولوں میں, کالجوں میں. پہلے سنتے تھے کالجوں میں ہے, اب آج کل اسکولوں میں بھی آ گئی ہے نشے کی چیزیں. ٹیبلٹ کی شکل میں ملتا ہے اور جوان بچے اسے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے لکھا ہے, ایک مرتبہ وہ بہرائچ گئے, وہاں دیکھا کہ ایک علاقہ ہے سب کے سب مسلمانوں کی آبادی ہے, وہ پورے مسلمان. دیکھا تو وہ پورا علاقہ بالکل سنسان, بالکل جو ہے ویرانی ہے, وہاں ویران ہے. پوچھا کیوں اس طرح سے نوسط ٹپک رہی ہے اس شہر پہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں اکثر لوگ نشے کے عادی ہیں, افیون کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ایسے ہی ہیروئن جو بولتے ہیں نا, ڈرگس, ایسے جو بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ سب پینے کے عادی ہیں. اتنے عادی ہیں, اتنے پیتے ہیں کہ ان کے پورے جسم کے اندر زہر بھر گیا ہے.
کہیں بھی کوئی سانپ بچھو دیکھتے ہیں تو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، انہیں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب اس میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں کے پولیس والے ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، جا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جیل میں تو وہ نشے کی چیز نہیں ملتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سر مار کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ اب پولیس والے ڈر کے وہاں سے ان کو چھڑا دیتے ہیں۔ یہی ان کا جو ہے روٹین ہے۔ اب یہ پورا علاقہ جو ہے نشے میں پھنسا ہوا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، آج کل ہمارا معاشرہ اس طرح نشے میں پھنسا ہوا ہے، خاص طور پر نوجوان بچے، نوجوان نسل۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں دین پر لگانے کی ضرورت ہے، ان کو دین کی شدت، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ نشے کی چیز کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آدمی جب نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیسی کیسی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، کینسر جیسی خطرناک بیماری، کینسر جیسی خطرناک بیماری، اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر، جرمنی کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو پوری دنیا سے آدھے ہسپتال بند ہو جائیں گے اور آدھے جیل خانے بند ہو جائیں گے۔ یہیں سے سب بھر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے بیمار ہو رہے ہیں، جوان، نوجوان آدمی، نوجوان بالکل سب اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، غلط سلط تعلقات کی وجہ سے، غلط سلط عادتوں کی وجہ سے۔ تو جو نشے میں مبتلا ہوتا ہو، جو نشہ کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی آج کی رات معاف نہیں کرتا۔ تیسرا، عداوت، دشمنی رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی سے عداوت اور دشمنی رکھنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کے تھے، اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ 10 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی تھی، اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما، جس کی وجہ سے ان کے مال میں بھی خوب برکت ہوئی، اولاد میں بھی خوب برکت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے تقریباً 100 کے قریب تھے، ان کے بیٹے پوتے نواسے کتنے تھے، 125 تک۔ اللہ نے اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی، مال میں بھی برکت عطا فرمائی۔ دوسروں کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ فصل اگتی تھی، لیکن ان کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ اگتی، تو یہ نبی کی دعا کی برکت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ صبح اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی کھوٹ نہ ہو، ذرہ برابر دشمنی نہ ہو۔ اگر تم سے ہو سکے تو ہر شام اس طرح سے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر دشمنی، کینہ، کپٹ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ اس طرح کسی کے بارے میں دل میں ذرہ بھی کینہ نہ رکھنا، یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے میری سنت سے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ومن احب سنتی، اور جو میری سنت سے محبت کرنے والا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو بہرحال کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ رکھنا، دشمنی رکھنا، عداوت کو پالنا، یہ بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے آج کی رات اللہ اس شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے جو رشتہ توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا۔
رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے ہمیں شریعت کے اندر. رشتوں کو جوڑنے کا بہت بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی عمره فلیصل رحمہ. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے. آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن آخرکار ہمارا خون ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارا بھائی ہے. ان کو جوڑنا چاہیے. ہمیشہ یہ کہ میں بڑا ہوں، انہیں میرے سامنے جھکنا، انہیں مجھے سلام کرنا، میں کہیں کہ اس کے پاس جانا، یہ کہتے رہیں گے تو پھر زندگی بھر جو ہے رشتوں کو کاٹتے ہی رہیں گے. تو بزرگوں اور دوستوں، جا کے ان لوگوں کو پوچھیے جن کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. عیدیں گزر جاتی ہیں، ان کو کوئی مبارکبادی دینے والا نہیں ملتا. ایسے بھی ہیں لوگ جن کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کو جا کے پوچھو رشتوں کی قدر. اس لیے رشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. اس لیے شریعت میں ہمیں حکم ہے کہ رشتوں کو جوڑو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم. رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا. تو بہرحال رشتوں کو توڑنے والا بھی آج کی رات اللہ کی مغفرت سے محروم ہے. اسی طرح سے جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرتا، اسے بھی جو ہے مغفرت نہیں کرتا، وہ بھی مغفرت سے محروم ہوتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ الگ ہی ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے. مختصر یہ ہے کہ ماں باپ کی ہم پر بہت بڑی محنت ہے، ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا میں آنے کا اللہ کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں. انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا بنایا، ہمیں بولنے کے قابل، چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اپنی تکلیفوں کو سہا، اپنے جو ہے خون پسینہ ایک کیا، تب جا کے ہم جو ہے کچھ لائق بنے، کچھ بولنے کے قابل، کچھ چلنے کے قابل، کچھ کمانے کے قابل ہوئے. تو یہ جو ماں باپ ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہو. اف بھی کہنا منع ہے. تو یہاں حضرات مفسرین کہتے ہیں اف سے بھی اگر کوئی کم درجے کی چیز ہوتی تکلیف دینے والی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ذکر کرتا. جب اف کہنا بھی ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو ماں باپ کو گالی دینا، ان کو مارنا، ان کو گھر سے باہر کرنا کہاں سے جائز ہو؟ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں شادی ہوتے ہی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، شادی ہوتے ہی بھائی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، شادی ہوتے ہی سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا، سالے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا، سالی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا، بھائی بہن کا رشتہ کمزور، ماں باپ کا رشتہ کمزور. حالانکہ انہی سے یہ وجود میں آیا. یہ بالکل غلط بات ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں. جو ماں باپ کو خوش کرے گا اللہ کو بھی وہ خوش کرنے والا ہوگا. وسخط الرب فی سخط الوالد. اور جو ماں باپ کو ناراض کرے گا وہ اللہ کو بھی ناراض کرنے والا ہوگا. ایک حدیث میں ہے ایک صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ہم بچوں پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ماں باپ کا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری جنت ہیں، تمہارے دوزخ ہیں. وما جنتک و نارک. کیا مطلب؟ ان کی اچھی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، برتاؤ کریں گے تو جنت ملے گی. اگر ان کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ. رمضان المبارک میں ایک حدیث سنتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر قدم رکھے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو آمین کہا. سنتے ہیں نہیں حدیث؟ اس میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اس موقع پر کہا کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی کے بڑھاپے کی عمر کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کرے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. حضرت جبرائیل نے بد دعا دی تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. بڑھاپے میں عام طور پر ماں باپ جو ہیں، کوئی بھی آدمی جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بھی ہو، ہم بھی اگر بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ عادت آ جائے گی، مزاج پیدا ہو جائے. تو اس وقت اس کو برداشت کرنا، اس کو اگر اہم مسئلہ، اہم وجہ بنا کے ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو بزرگوں اور دوستوں کو یہ بعید نہیں ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرے. اس سے پہلے میں نے کئی بار واقعہ سنایا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جوان بچہ اپنے باپ کو گھر کے اندر سے گلا پکڑ کر گھسیٹ کر لا رہا ہے. گھسیٹ کے لا کے وہ جگہ جہاں کچرا ڈالتے ہیں، کچرے کا ڈبہ وہاں ہے، وہاں تک کھینچ کر لایا. اس سے جب آگے کھینچا تو وہ باپ کہتا ہے اے بیٹے بس یہیں تک، اس سے آگے مت لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچا تھا. کیا مطلب؟ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرے گی. کوئی بعید نہیں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے ہو سکے تو، لیکن اور ہر گناہ کی سزا جو ہے آخرت میں دیں گے، کبھی ہو سکتا ہے. لیکن ماں باپ کو ستانے کا گناہ اللہ دنیا ہی میں دیتے ہیں، یاد رکھیے، حدیث میں آیا ہے. باقی جتنے بھی گناہ ہیں اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دیں گے، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا جو ہے اللہ دنیا میں دے دیتے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ ہماری ماں باپ کو زندہ رکھا ہے تو ان کی خدمت کرے، مالی خدمت، جانی خدمت، جو بھی ہو سکے، جو بھی وہ کہیں اس کو سنیں. اگر شریعت کے خلاف کہتے ہیں تو سننے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے مطابق کوئی بھی بات وہ کہتے ہیں تو ان کو ادب سے سنیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں. ماں باپ کی دعا بہت بڑی نعمت. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف نہیں کرتے جو لنگی پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے. مسبل الازار بولتے ہیں. تو یہ بھی آج کل کا فیشن ہے. کیا کرتے ہیں؟ لنگی، پینٹ، ازار، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ پاجامہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں. مردوں کے لیے اس طرح سے پہننا حرام ہے، ناجائز ہے. حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی جہنم. ازار کا جو حصہ ٹخنے کے نیچے لٹکا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کا جوتا اسے پہنایا جائے گا. آگ سے جوتا بنایا جائے گا، وہ جوتا اسے پہنائیں گے، اور اس کی گرمی، اس کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی کھوپڑی جو ہے وہ کھولے گی. جس طرح ہانڈی چولہے میں رکھیں تو ہانڈی جو ہے کھولتی ہے،
پانی سے، اسی طرح سے آنکھ کا جوتا پہننے کی وجہ سے اس کے دماغ کے جو انتڑیاں ہیں، دماغ کے اندر جو بھی چیزیں وہ سب جو ہے پک جائیں گے، کھولتی رہے. اور آگ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بھی 70 درجہ زیادہ ہے. ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ سب ایسے گناہ ہیں کہ ایسے گناہ کرنے والے آج کی رات اللہ کی مغفرت سے محروم ہیں. آج ہم اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، حساب محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم یہ گناہ تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو آج موقع ہے، ابھی سے توبہ کریں، آئندہ نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ توبے کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. جب تک جان رہے گی تب تک کے لیے ہے. جب جان جانے کا وقت آ جائیں گے تو توبہ کے دروازہ بند ہو جائے. تب تک توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے ابھی جو ہے توبہ کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور بھی گناہ ہم سے ہوتے ہیں اس سے بھی توبہ کریں. مثال کے طور پر نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پابندی کریں، آج سے عہد کریں. اور رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کریں، اس کے لیے ابھی سے ایک نظام بنائیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، تب سے تب تک یہ کام کرنا ہے، تب سے تب تک قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ جو فلاں ٹائم تک جو ہے کمپنی کو جانا ہے، فلاں ٹائم تک جو ہے مجھے نفل نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے. ایک نظام بنائیں، اس کے مطابق پورا رمضان گزاریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان وصول ہو جائے گا. ہم جو ہے رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی آنے والے رمضان کو 100% وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی گناہ ہیں ان تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.